اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وقال فی موضع آخر یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات سننے کی توفیق نصیب فرمائی، اور یہ بڑی بابرکت محنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام اسی محنت کے لیے دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، یہی عقیدہ لوگوں کا بنانے کے لیے کہ سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہی چاہیں جس کو رزق وسعت کے ساتھ دے دیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو پر رزق تنگ کر دیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو بادشاہی دے دیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو انسان کو محکوم بنا دیں، عاجز بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی کو عزت دے دیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی کو ذلیل کر دیں۔ یہ سب کچھ عزت ذلت یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ انبیاء علیہ السلام اسی بات کا یقین لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھلانے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک سب کو یہی وعدہ یہی بات دہرانے کے لیے تشریف لائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت اپنی دکھلائی ہے۔ فرعون کے پاس بظاہر طاقت ہے، فرعون کے پاس بظاہر حکومت ہے، فرعون کے پاس دبدبہ ہے، اس کی جو ہے ہر طرف اس کا طوطی بولر ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو بادشاہت کے ہوتے ہوئے اللہ پاک نے اس کو ذلیل کروا کے دکھلایا، اور اس کو جو ہے موت کے منہ اس کو ذلیل رسوا کر کے دکھایا کہ تیرے پاس کچھ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، ان کے پاس اسباب بظاہر نہیں ہیں، غریب لوگ ہیں ساتھ، لیکن اللہ پاک نے بتا کے دکھایا کہ اللہ پاک ہی جس کو چاہے بچا دے، جس کو چاہے موت، وہی دریا ہے، وہی راستہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر کے جا رہے ہیں، وہی راستہ ہے، اسی راستے میں فرعون کو اللہ تعالیٰ غرق کر کے دکھلا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھلا رہے ہیں۔ نمرود بظاہر اس کے پاس جو ہے سارے سامان ہیں عزت کے، لیکن اللہ پاک نے عزت کے نقشے کے اندر اس کو ذلیل کر کے دکھلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگی، سچے تھے، بظاہر وہ عورت بھی تیار ہو گئی تہمت لگانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت دینا چاہی، وہ عورت بول ہی نہ سکی، اور اللہ تعالیٰ نے نمرود کو، قارون کو، ان کے اس منصوبے کو ناکام تباہ برباد کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بظاہر عزت کے نقشے نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے عزت دے کے دکھلائی ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ بات جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام نے یقین بنایا کہ موت زندگی کا مالک اللہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے چیخے کے اندر ڈالا جا رہا ہے، تھوڑی سی آگ ہو انسان کو جلا کے جو بھسم کر دیتی ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھلائی ہے کہ آگ کا چیخا جل رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر زندگی دی ہے، یہ عقیدہ بٹھلانے کے لیے کہ طاقت پہ عددی جو ہے برتری پر انسان کو بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہی انبیاء علیہ السلام کی محنت تھی۔ ایک طرف کفر ہو، ایک طرف طاقت ہو، دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے، دل کے اندر یقین ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ اس کے پاس نقشے نہیں ہوتے عزت کے، اللہ تو اس کو یوں عزت دیتے ہیں کہ پھر زمانہ دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام یہ محنت کرنے کے لیے تشریف لائے، اور انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کا کہ بظاہر جہاں پر آپ کو تعداد نظر آ رہی ہو، جہاں پر آپ کو طاقت نظر آ رہی ہو، اس طاقت میں عزت نہیں ہے، اس تعداد میں عزت نہیں ہے، عزت ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ انسان کو عزت ملتی ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی یہی محنت رہی ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اللہ تعالیٰ ہی پر یقین رکھیں، ہم بھی سب کچھ بھروسہ اللہ پر رکھیں۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں گے پھر اللہ تعالیٰ سب سے بڑے خوددار ہیں، سب سے زیادہ غیرت مند ہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھے اس کو اللہ تعالیٰ ناکام کر دے،
اس کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ ہاں آزمائش یہ شرط ہے، انبیاء علیہ السلام کو آزمایا ہے، انبیاء علیہ السلام کو ان کو جو ہے آگ کے چیخوں کے اندر ڈالا گیا، ان کو آگوں سے چیر دیا گیا، انہیں ایک ایک وقت میں 70 انبیاء علیہ السلام کو یہود نے شہید کیا، آزمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اپنے جو ہے راستے پہ چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ آزماتے ضرور ہیں، لیکن ذلیل نہیں فرماتے کسی کو۔ عزت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو ہی دیتے ہیں، اپنے اوپر یقین رکھنے والے کو ہی دیتے ہیں۔ بظاہر نقشہ کچھ نظر آ رہا، یہی محنت انبیاء علیہ السلام کی، اور یہ محنت آئے گی۔ اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کے سب سے بڑا ذریعہ نماز کا ذریعہ ہے۔ آپ نماز کو صحیح معنوں میں رب کو حاضر ناظر سمجھ کر رب کے سامنے پیش ہو کے نماز پڑھیں تو صحیح۔ ہم نماز پڑھنے والے تو ہوں، پھر دیکھنا کہ ہمارے مسائل کس طرح حل ہوتے ہیں، ہماری پریشانی کس طرح دور ہوتی ہیں۔ یہ یوں ہی نہیں فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اسی تفسیر میں اسی آیت کے ضمن میں لکھا ہے علماء کرام نے، معارف القرآن کے اندر لکھا ہے، مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جیسے مقناطیس کے اندر طاقت ہے لوہے کو کھینچنے کی، ایسے ہی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے مسائل کو دور حل کرنے کی، مشکلات کو دور کرنے کی۔ ہم اللہ کے حضور مانگنے والے تو بنے، ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے تو ہوں، ہمیں رب کی ذات پہ بھروسہ تو ہونا چاہیے۔ اور یہ نماز علم کے ذریعے ہماری پوری ہوگی۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والا اور لا علم یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، ہم دین سیکھیں۔ دیکھیں قیامت کے دن ہمیں اس بات سے چھٹی نہیں مل جائے گی، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں جی دیکھو جی وہ عالم ہے، وہ پڑھا لکھا ایسا تو چلو جہل ہے، بھی آپ کو کس نے کہا آپ جہل رہیں؟ زیادہ علم پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، مکمل علم کو پڑھنا، لیکن بنیادی باتوں کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ نماز فرض ہے تو نماز کے فرائض کا، مستحبات کا، واجبات کا، ناقضات کا علم ہونا فرض ہے۔ روزہ فرض ہوا، اس کے جو جس روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو روزے کے لیے جو ضروری اعمال ہیں ان کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ بالغ ہوئے تو جو بلوغت کے احکام ہیں ان کا سیکھنا فرض ہے۔ حلال حرام کا پتہ ہونا یہ فرض ہے۔ ہم کب بری ہو سکتے ہیں کہ چلو ہم تک ایسا تک سے جہل سے، یہ ڈبل گناہ ہے، ایک اس گناہ کرنے کا اور دوسرا لا علم ہونے کا۔ تو میرے دوستو ہم علم حاصل کرنے والے بنیں، علماء کرام کے پاس دین پڑھیں، سمجھیں کہ دین ہمیں کہتا کیا ہے۔ یہ ہماری جہالت ہمارے قیامت کے ہماری حجت نہیں بنے گی، یہ بھی پکڑ کا بحث بنے گی کہ تم نے علم سیکھا کتنے ہیں، تمہیں یہ پتہ نہیں تھا، تم نے سیکھنے کی کتنی کوشش کی۔ ہاں کوشش کرنے کے باوجود اگر کچھ رہ جائے وہ اللہ تعالیٰ کا اور معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ تعالیٰ گزر کر دیں وہ اور بات ہے، لیکن ہم یہ کہہ کہ ہم جاہل ہیں ہم بری نہیں ہو سکتے۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ ذکر کرنے والے ہوں۔ ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرنے والے بنے، آپ علیہ السلام کی ذات پہ درود شریف پڑھنے والے بنے۔ کتنے فضائل ہیں درود شریف کے، اور یاد رکھیں آپ علیہ السلام نے ہمیں ہر موقع پر، ہر گھڑی، ہر آن، ہر خوشی میں، ہر غمی میں، معراج کی شب گئے ہیں امت کا خیال ہے، دنیا میں تشریف لائے جیسا سنتے ہیں امت کا خیال ہے، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں امت کا خیال ہے۔ قیامت کے دن ہوگا آپ علیہ السلام دوڑے دوڑے پھر رہے ہوں گے امت کے لیے کہ میرا کوئی مدعا جہنم میں نہ چلا جائے۔ تو آپ علیہ السلام کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھیں۔ مختصر سا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ لیں، یا جہاں پہ لکھنے کا موقع کتاب میں، حساب کتاب میں جہاں پر آپ علیہ السلام کا نام ہو، ہم کتنی کنجوسی کرتے ہیں کہ اوپر سے سواد لکھ دیتے ہیں۔ ہمیں پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے۔ لکھا ہے کہ جب تک یہ درود شریف لکھا رہے گا لکھنے والے کو ثواب برابر ملتا رہے گا۔ ہم کتنی بڑی نیکی سے محروم ہو جاتے ہیں، کتنے ہمارے دل آپ علیہ السلام کی محبت سے خالی۔ میں یقیناً یہ بات ہے ہمارے دل آپ علیہ السلام کی محبت سے خالی ہے۔ اگر آپ علیہ السلام سے محبت ہوتی ہم صبح و شام اٹھتے بیٹھتے آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھتے نظر آتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ یاد رکھیں ہم نماز پڑھیں قبول ہو نہ ہو، ہم روزہ رکھیں قبول ہو نہ ہو، یہ جو درود شریف ہے
یہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں اللہ پاک نے قبول کرنی ہوتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اور کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ خود کرنے ہو، جو خود کرتے ہو. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہمیں حکم دے گئے. اللہ تعالیٰ ان کاموں سے پاک ہے. لیکن درود شریف ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی آپ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں. تو یہ ایسی عبادت ہے. ہمارے دل، ہماری زبان اس سے خالی ہے. ہم اٹھتے بیٹھتے آپ علیہ السلام کی ذات پر درود شریف پڑھنے والے ہوں اور اکرام مسلم. ہمارے دل کے اندر مسلمان کی خیر خواہی ہو. الدین کلہ نصیحہ، دین سارا کا سارا خیر خواہی کا نام ہے. آج جو ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ہم کسی کے ساتھ اچھا ہی نہیں کر سکتے تو اس کے بارے میں اچھا سوچتے نہیں ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح ہم کسی دوسرے کو نقصان کریں، کسی دوسرے کو ذلیل کریں، کسی دوسرے کو رسوا کریں. میرے دوستو، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. یہ صحابہ کرام جو ایک دوسرے پہ جان لٹانے والے تھے، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہو، ایک دوسرے کی ہمدردی ہو. آج ہمارے دل، آج ہمارے سینے اس چیز سے خالی ہے. اگر کوئی مسلم مشکل میں ہو، ہم بیٹھ کے در پردہ پس پشت اس پہ ہنستے ہیں. یہ بڑا بنا ہوتا ہے صحیح ہوں، ٹھیک تھی نبی. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے میرے دوستو. آپ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ہم اگر عمل کرنے والے بن جائیں، ہماری اپنی زندگی میں مشکلات ختم ہو جائیں. آج جو ہم مشکلات کا شکار ہیں وہ ہماری اپنی بدنیتی کی وجہ سے ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی دوسرے مسلمان بندے کا کام بنا رہا ہوتا ہے، اس کے کام آ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کے کام بنا رہی ہوتی ہے. جب ہم کسی دوسرے کے کام آئیں گے، جب ہمارے کام خدا کی ذات بنانے والے ہوگی، بتائیں ہماری زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں، ہماری زندگی میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، لیکن ہمارے دل خیر خیر سے خالی ہو گئے. اور یاد رکھیں، اگر کسی مسلمان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو اور غیر لوگ، دشمن لوگ یہی باتیں جھوٹے اقوال بنا کے، جی امام جعفر نے یوں فرمایا، امام علی نے یوں فرمایا، جھوٹی باتیں بنا کے وہ لوگ ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے ہیں، مستحکم کر رہے ہیں. اور ہم لوگ ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خیال ہی نہیں کرتے، خبر ہی نہیں کرتے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی مسلمان کو کسی مسلمان کی مدد کی ضرورت ہو اور دوسرا مسلمان اس کی مدد نہ کرے، فرمایا کہ جب اس کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی پھر اس کو اللہ تعالیٰ بے یار مددگار چھوڑ دیں گے، پھر اس کے اللہ تعالیٰ مدد نہیں کریں گے. آج ہماری زندگی میں مشکلات ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہیں. ہم ہو سکتا ہے کسی مسلمان کو ہمیں مدد کی ضرورت ہو، ہم نے اس کی مدد نہ کی ہو، پھر جب ہم اس کی مدد نہ کی، جب ہمارے پر مشکل آتی ہے، جب ہم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے مدد ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ مسلمان کا تو کام ہے ایک دوسرے کو مضبوط کرنا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کی مثال تو اینٹ کی طرح ہے، جیسے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے. لیکن آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے. ہم سمجھیں کہ ہم کہیں اسلام کی تعلیمات سے دور تو نہیں جا رہے. ہم تو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے تھا ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو، جیسا ہمیں اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ جو اکرام مسلم ہے، یہ بزرگوں نے ایسا نہیں رکھا. اس کا بڑا معنی ہے، اس کا بڑا مفہوم ہے، اس کی جامعیت ہے. اگر ہم اکرام مسلم پہ چلنے والے بن جائیں، ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ بن جائے جیسے صحابہ کرام کا معاشرہ تھا. ایک دوسرے پہ جانے دینے والے وہ لوگ تھے. ہمیں ان پہ راستے پہ چلنا چاہیے اور ہم جو کام بھی کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. ہمیں کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہ ہو، اپنی بزرگی، اپنی بڑائی مقصود نہ ہو. یہ نہ کہ میں یہ نیک عمل کروں گا، میں بڑا بن جاؤں گا، میری بزرگی ہو جائے گی، یہ نہیں چاہیے. ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کا اعمال کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں اللہ کا خوف، دیکھیں یہ جو نیکی ہوتی ہے یہ خوف اور رجا کے درمیان ہونی چاہیے. خوف ہونا چاہیے کہ یہ نیکی ہماری مسترد نہ ہو جائے. رجا، امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکیوں کو قبول بھی کریں گے. بس مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. اور جو بندہ اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت، جو اخلاص والے ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں. وہ کسی کو دعوت دیں نہ دیں، انسان کی اخلاص، نیت کی جو اخلاص ہوتا ہے وہ دوسروں پر خود بخود وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور ہم یہ جو جتنے کام ہیں ہم پورے دن پہ خود چلنے والے بننے اور دوسروں کو دعوت دینے والے بنے. ہم خود عمل کریں، دوسروں کو دعوت نہ دیں، یہ بھی ہمارے اندر کوتاہی ہے. ہم اپنے فریضے کو چھوڑ دیں. یاد رکھیں اگر کوئی مسلمان خود کسی کام پہ عمل نہیں کرتا، دوسروں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے،
تو ہم کہہ دیتے ہیں آپ تو عمل کریں نا کرو. یاد رکھیں ہمارے اوپر دو ذمہ داری ہیں. ایک ہے خود نیک اعمال کرنا، دوسرا ہے دوسرے کو نیک اعمال کی دعوت دینا. اگر ایک بندہ خود نیک اعمال کر رہا ہے دوسروں کو دعوت نہیں دے رہا تو یہ بھی ایک کام کو چھوڑ رہا ہے. اور جو دوسرے کو دعوت دے رہا ہے خود نہیں کر رہا، کم از کم وہ ایک کام کو تو کر رہا ہے، وہ خود کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں جس کام کے لیے جس کام پر عمل کرنا چاہتا ہوں میں لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیتا ہوں. میں جب لوگوں کو دعوت دینا شروع کرتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیتے اس پر عمل کرنے کی. تو ہم یہ جو اتنا دعوت والا کام ہے، قرآن ہے، یہ جو اتنے احکامات ہیں، آج ہمارا مسلمان، آج ہماری ماں، آج ہماری بہن یہ کتنے اسلام سے دور ہے. الحمدللہ اچھی فضا بنی ہوئی ہے، جماعتوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور دوسرے شکلوں میں دوسرے انداز میں بھی ماشاءاللہ ہر صورت میں تبلیغ ہو رہی ہے. تو یہ جو ترتیب ہے 4 مہینے کی، یہ گشت والا ماشاءاللہ ہم دوست محنت کرتے ہیں، اس میں ہمیں شامل ہونا چاہیے. اور یہ سالانہ چل جیسے ترتیب ہے تو اس میں ہمیں پورے ساتھ اٹیچ رہنا چاہیے. ہم عالم بننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم پوری زندگی نہیں دے سکتے، تو کم از کم یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب میں ہم جڑ کے تو دین کے کام کر سکتے ہیں نا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا سکتے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.